جس نے معاملات بچا لیے اس نے آدھا دین بچا لیا. روٹی کا تعلق معاملات سے اور یہ فرائض کی آدھا دین ہے. اس کو نصف دین کو فرمایا کیا ہے؟ تمہارے معاملات، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، مسلمان کی عزت کو چھوڑو، تم کسی بے گناہ کافر کی بھی نہیں کر سکتے. یہ تو الگ ہے، کسی بے گناہ کافر انتقام کو دین مت سمجھو. یہی وہ چیز ہے. آپ جب پھیل رہا ہے تو کہیں یار ہمارے یہاں پتہ ہے وہ بیچا جاتا ہے، ہم کتنے پرانے ہیں، ہم سے اللہ نے یہ کام نہیں، ان سے کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو مسائل ہے نا سارے. تم بتاؤ، تو دم کر سکتے ہیں؟ جنات کی اقسام کا آپ کو پتہ ہے؟ موکلات کا پتہ ہے؟ جادو کتنی قسموں میں ہوتا ہے؟ کون سا جادو ہے؟ ہندو کا ہے، عیسائی کا ہے، یہودی کا ہے، فلاں کا ہے، اور کون سی جگہ پر ہے؟ تم لوگ وہ والے پیر والا ڈنڈے والا پیر نہیں، وہ ایک آدمی کا ڈنڈا چل گیا تھا، جدھر بھی مارتا تھا بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا. بنا دیتے نماز بس پڑھ لیں. کچھ ایسے بھی پیر ہوتے چل جاتا ہے، شیاطین کام کر رہے ہوتے ان کے ساتھ. جس کا دین نہیں اس کے ساتھ شیاطین ہے. میں تو صاف بات کہتا ہوں، جس نے اس میں مہارت حاصل نہیں کی وہ ہے ہی اس کا پیر. تو پیچھے بزرگوں کی باتیں مت کرو، انہوں نے اس میں چلا کشیاں کی. آپ نے 25 سال خلوت تشریف فرمائی، بعد میں دم فرمایا، دعوت کے ساتھ دم. اور ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال سے سب چلا کشیاں کر گئے ہیں. تمہاری طرح تھوڑی. ہمیں تو تیار ملا. صحیح بات بتا ابھی پتہ چلتا ہے نا. اب ان تعریف تو اس طرح لا الہ الا اللہ کیوں کرتے ہو؟ یہ اس طرح ضروری کیوں نہیں ہے؟ یہ ہلکا کیوں ضروری ہے؟ یہ باتیں کرنا اس کلاس میں کیوں ضروری ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک ادھر بیٹھے، ایک ادھر بیٹھے، ایک مشرق میں بیٹھے، ایک مغرب میں بیٹھے، اس طرح قطار میں بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ پھر جس کی مرضی آئے جو بھی ذکر کرے بس ٹھیک ہے. کوئی بخاری اٹھائے، کوئی ترمذی اٹھائے، کوئی سنن نسائی اٹھائے، کوئی جو اٹھائے، بیٹھ جائے اسی کلاس میں. استاد بخاری پڑھا یا اپنی مرضی سے پڑھا. شکل کی باتیں کرنی چاہیے. بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں ان کی اپنی باتیں، مگر یہ اصول نہیں ہے بھائی. یہ ذکر نصابی ہے اور وہ علم نصابی ہے. تو نصاب میں لازم ہونا شرط ہے، باقی ثواب میں شرط نہیں ہے. ثواب کی محفل لگی ہو، اشارے ثواب کی، تو کوئی درود پڑھے کوئی کچھ بھی پڑھے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. مگر نصاب میں لازم ہے. لازم کیوں؟ جب بخاری کا نصاب بن رہا تھا تو امام بخاری نے اس غسل کو اور اس نفل کو لازم سمجھ کر کیا ہے، ایسے نہیں کیا ہے. تو جس طرح یہ فنون پڑھ کے اصل، تو اصل موجود ہے، اس اصل کی پختگی کے لیے فنون موجود لازم ہے. بس یہ زمانے میں چلتا رہے گا. تو اسی طرح یہ لا الہ الا، اب لا الہ الا اللہ تو تم برائی کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن برائی کو برائی کی جگہ پر پھینک سکتے. کیا کر سکتے ہو؟ بچنے کا مطلب تمہیں کیا ہے؟ ختم کرنے کا نہیں. کیا بچنے کا مطلب ہے ہٹاؤ، تم ہٹ جاؤ. تم کہتے ہیں تم مٹاؤ، میں تم مٹا دے، تم مٹ جائے گا، مٹنے والا نہیں ہے، گندے سے دور مر جائے گا. یہ لوگ گٹر میں گھس گئے، کہتے ہیں کہ ہم گٹر کو صاف کر لیں، پیچھے سے اور آرام آرام سے بیٹھے. یہ اللہ نے بنایا یوں اور یوں. تمہیں بچنے کا حکم ہے. اب بچنا کیا ہے؟ تو برائی سے ہٹو، برائی سے بچو. تم برائی کو ختم نہیں کر سکتے. بچنے کا حکم ہے. پرہیزگاری کیا ہے؟ بچو. دباؤ، قانون ہے، حدود ہے، اس سے دبتے. تمہیں بچنا ہے، حاکم نے دبانا ہے. کیا ہے جی؟ جس نے جرم کیا اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس سے دب جائے گا. کوئی ڈر کے مارے ادھر نہیں کرے گا. یعنی کیا ہوگا؟ ریشو کم ہوگی. یہ نہیں کہ نہیں ہوتے آدمی بھی جیل بنے پڑے گا. جتنی بھی سزائیں دیتے اور بھی جیل بنے پڑے گا. جتنے مریضوں کا علاج کرتے اسپتالوں بنے پڑے گا.
بندہ کہے گا ساری دنیا پریشان ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ذکر اور نواز یہ ابتدا ہے اور انتہا، جو چیز ابتدا وہ انتہا، یعنی جو تمہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ روزہ سال میں ایک دفعہ، نفلی پڑھو، حج عمر میں ایک دفعہ، زکوٰۃ سال میں